السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور رحمت سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم امپلائیبلٹی اسکلز پڑھ رہے تھے، جو سبجیکٹ ہے جس میں ہم نے کمیونیکیشن پڑھا تھا۔ کمیونیکیشن کے الگ الگ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، کون کون سے ٹائپس ہے، افیکٹو کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، یا پھر رائٹنگ اسکلز میں ہم نے پڑھا لیٹر، ورڈز، فریز، کلاز، یا پھر ہم نے اس میں سینٹینس پڑھے، سینٹینس کے ٹائپس پڑھے۔ تو وہ تھا ایک اسکل کہ ہمیں ورک انوائرمنٹ میں کیسے اپنے آپ کو مطلب ایسے ڈھالنا ہے کہ ہم بہت اچھے سے، بہت بہتر سے کمیونیکیٹ کر پائیں۔ ٹھیک، تو اب ہم آج پھر سے اپنے جو ہمارا سبجیکٹ ہے، جو مین سبجیکٹ ہے دیٹ از ریٹیل، تو اس پہ آتے ہیں۔ یونٹ 4 ہم اس میں پڑھ رہے تھے ریٹیل میں، جو اپنا سبجیکٹ ہے ہمارا، اور یونٹ 4 کے ہم نے کچھ 2 سیشنز پڑھے تھے۔ آج کا سیشن ہے ہمارا 3rd سیشن، جس میں ٹاپک کیا ہے، رائٹس، ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ان پروسیس آف پیمنٹ، کہ یہ کس کی، جو رائٹس یا ڈیوٹیز ریسپانسبلٹیز کس کی، کیشر کی، کیونکہ پیمنٹ کون لیتا ہے یا اس کا کسٹمر کو کون چینج واپس کرتا ہے، تو وہ کیشر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کی ڈیوٹیز، ریسپانسبلٹیز، اسکلز ہمیں کیشر کی پڑھنی ہے آج۔ یہ ہمارا سیشن 3rd ہے۔ ٹھیک، جس طرح ہم نے پڑھا ہے آلریڈی، جو ہمارے کمپلیٹڈ سیشن ہے اس یونٹ 4 میں، تو وہ سیشن 1 میں ہم نے پڑھا ہوا تھا افیکٹو پروسیس آف پیمنٹ، کہ اگر کسٹمر پیمنٹ کر رہا ہے تو افیکٹولی کیسے وہ پروسیس آف پیمنٹ ہوگا۔ کائنڈز آف پرائسنگ پڑھی تھی ہم نے، جس میں ہم نے پڑھا تھا ڈسکاؤنٹس اور اسپیشل آفرس، اور دوسرے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا سارٹنگ آؤٹ پرائسنگ پرابلمز ان پیمنٹ پروسیس۔ اگر موسٹلی کیسے کیسے پرابلمز ہوتی ہے انڈین ریٹیل میں، کون کون سی پرابلمز ارائز ہوتی ہے ڈیورنگ پیمنٹ پروسیس۔ اب اگر وہ پرابلمز ارائز ہوتی ہے، پھر اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا دوسرا افیکٹو پرابلم ریڈریسل، کہ ہم ان پرابلمز کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تیسرا اسی سیشن 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ پرابلمز اب ہم نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی، بٹ تب بھی نہیں ہوئی ہے اوائڈ، تو ہم کسٹمرز کا غصہ کیسے سنبھالیں یا کسٹمرز کو ہینڈل پھر کیسے کریں۔ ٹھیک، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک، تو آج ہم تیسرا سیشن پڑھیں گے اس کا، اور تیسرا سیشن میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ڈیوٹیز آف اے کیشیئر۔ جو کیشیئر ہوتا ہے ریٹیل اسٹور میں، اس کا کیا کام رہتا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا رہتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے کہ جو بھی پیمنٹ پروسیس ہوتا ہے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے کس میں، ریٹیلنگ میں۔ کیوں لاسٹ میں جب تک ایک کسٹمر سارے پروڈکٹس کو چھان کر کہ مجھے یہ پسند ہے، تو لاسٹ اس کا فائنل پروسیس کیا ہوتا ہے، پیمنٹ کرنا۔ ٹھیک، اور اس کے لیے ریسپانسبل کون رہتا ہے، کیشر ہی رہتا ہے، کیونکہ کوئی اور اس کے لیے ریسپانسبل نہیں رہتا ہے، اس کا صرف کیشر ہی ریسپانسبل ہے، کیونکہ کسٹمر سیلز ایسوسیٹ یا جس کو سیلز پرسن بولتے ہیں، اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو کسٹمر کو سیدھا کاؤنٹر پہ آنا ہے، جس کو POS بولتے ہیں ہم، پوائنٹ آف سیل، وہاں جا کے اس کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور پیمنٹ ریسیو کون کرتا ہے، کیشر کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اب دیکھیں گے ہم اس کی ڈیوٹیز کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈیوٹی ہوتی ہے ٹو میچ دی اماؤنٹ آف منی ایز ان دا کیش رجسٹر اینڈ دی ٹرانزیکشن ریکارڈز ان دی کمپیوٹر۔ تو یہ ڈیوٹی رہتی ہے کیشر کی، کہ جو بھی دن کی سیل رہتی ہے، مطلب کوئی بھی کسٹمر، جتنے بھی کسٹمرز آئے ہوں گے، انہوں نے پیسہ دیا ہوگا، تو یہ رجسٹر میں بھی اس کو پین ڈاؤن کرتا ہے کہ اتنا یہ پروڈکٹ سیل ہو گیا اور اتنا پیسہ لے لیا ہم نے، اور کمپیوٹر میں بھی بل جنریٹ ہوتی ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو ہر باری اس ٹرانزیکشن کا ریکارڈ رکھنا ہے، کہ جو رجسٹر میں پیسہ جتنا آیا ہوا ہے کہ آج 10,000 کا سیل ہو گیا، تو کمپیوٹر میں بھی وہی دکھنا چاہیے کہ آج 10,000 کا سیل ہو گیا۔ ادروائز اگر کمپیوٹر میں آ گیا کہ اس میں 15,000 کا سیل ہے، اور آپ کے کیش رجسٹر میں وہاں آپ کو دکھا کہ اس میں تو 12,000، یہ 3,000 غائب کہاں سے ہو گئے، تو وہ اس کا ڈیوٹی ہے کیشر کا کہ وہ اس کا حساب رکھے۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہے اس میں، اس کا جو کیشر کی ڈیوٹی رہتی ہے، اس کو کسٹمر کو گریٹ کرنا ہے۔ جیسے کسٹمر اندر آتے ہیں، اگر سیلز ایسوسیٹ ہے تو وہ تو خود ہی کرے گا، بٹ اگر سیلز ایسوسیٹ کسی چیز میں بزی ہے تو اس کو خود گریٹ کرنا پڑے گا۔ کہ مثال کے طور پر اگر یہاں السلام علیکم سر، آپ ٹھیک ہیں، بتائیے آپ کی کیسے میں مدد کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، جو بھی جیسے بھی گریٹ کیا جاتا ہے ایک اسٹور میں۔ ٹھیک، اس کے بعد ٹو ہینڈل آل ٹرانزیکشنز آف دا ریٹیل آرگنائزیشن۔ اب جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے سیل ہونا، کہ پیسے، چاہے پھر وہ چیک میں دے کسٹمر، چاہے پھر وہ کریڈٹ کارڈ سے کرے پیمنٹ، چاہے پھر وہ ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرے، چاہے پھر وہ کیش دے دے، تو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے یہ کس کو ہینڈل کرنی پڑتی ہے، کیشر کو۔ کس میں، ریٹیل آرگنائزیشن میں یہ کیشر کو ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، یہ اور ایک ڈیوٹی ہوگی اس کی۔ نیکسٹ،
ٹو ایکسیپٹ پیمنٹ بائی آل ٹائپس آف کارڈس. تو یہ کیشر کی ڈیوٹی ہے کہ کسٹمر اگر آتا ہے وہ اس کو بولے گا کہ میں پیمنٹ کروں گا کریڈٹ کارڈ سے. تو یہ سیلس پرسن کا کام نہیں ہے کہ وہ مشین پہ سوائپ کرے. یہ کام ہے کیشر کا کہ وہ ہر طرح کا کارڈ, چاہے پھر وہ کریڈٹ کارڈ ہو, چاہے پھر وہ ڈیبٹ کارڈ ہو, یا کوئی اور چیز ہو, ٹھیک, یا پھر وہ لائلٹی کارڈ ہو, یا کوئی سا بھی چیز ہو, تو وہ ایکسیپٹ کس کو کرنا ہے, وہ کیشر کا کام ہے, وہ ڈیوٹی کیشر کی, کیونکہ پیسوں کا حساب اسی کو رکھنا ہے, ٹھیک. نیکسٹ, پرووائڈ ٹریننگ ٹو دا نیو کیشر. اب مان لو اگر شفٹ وائز ہے, اب نیا کیشر آ گیا ہے اور آپ کی جانکاری بہت اچھی ہے, آپ کو کیش مینجمنٹ بہت اچھے سے آتا ہے, تو آپ کی ڈیوٹی رہتی ہے کہ آپ اس نئے کیشر کو ٹریننگ دیں, اس کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کیسے کرنا ہے, آپ کو کیسے کیش رجسٹر مینٹین کرنی ہے, آپ کو کمپیوٹر پہ کیسے اس کو مانیٹر کرنا ہے, آپ کو کیسے دیکھنا ہے کہ رپورٹس کیسے بنانے ہیں اس ریگارڈنگ. یہ ساری ٹریننگ کس کو دینی ہے, کیشر کو. کس کو دے گا, یہ کرنٹ کیشر جس کے پاس ایکسپیرینس ہے, یہ ٹریننگ دے گا جو نیا کیشر آئے گا اگر شفٹ میں ہے, یا اگر یہ خود چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو مطلب اس کو 1 مہینے کی اس کو ڈالنی پڑتی ہے ریزگنیشن پہلے ہی, اگر یہ چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی آرگنائزیشن. بٹ وہ کیوں, تاکہ جو نیا کیشر آئے گا اس کو یہ ٹرین کر سکے, اس کو ٹریننگ دے سکے کہ آپ کو کیسے کیسے یہاں پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ, اس کو دوسرا ڈیوٹی یہ رہتا ہے کہ اس کو ڈیلی, ویکلی اور منتھلی رپورٹ آف ٹرانزیکشنز رکھنا ہے, تاکہ کل کو اگر کوئی بھی آتا ہے ایسیس کرنے کہ آپ کا سیل کتنا ہوا مہینے کا, یا ویک میں کتنا سیل ہو گیا, تو یہ اس کو رپورٹ بنا کے رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ کیشر کے بغیر کسی اور کو پتہ نہیں رہتا موسٹلی کہ کتنا سیل ہوا, کیسے سیل ہوا, کتنا اماؤنٹ ہمارے پاس ہے, یا کتنا گیا باہر اماؤنٹ. یہ کس کے پاس یہ ساری ڈیٹیل رہتی ہے, کیشر کے پاس, ٹھیک ہے. تو اس کی اور ایک ڈیوٹی یہی ہے کہ اس کو ڈیلی اور ویکلی منتھلی رپورٹ آف ٹرانزیکشن بنا کے رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھی کچھ ڈیوٹیز کیشر کی, ٹھیک. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیشر کے لیے کیا کیا سکلز کی ضرورت ہے, اس کو کیا سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ وہ ایک اچھا کیشر بن سکے. سب سے پہلے اس کو کیا ہونا چاہیے, کیشر مسٹ بی ایبل ٹو واک اینڈ اسٹینڈ فار لانگ ٹائم. دیکھو, ایک جاب جب ہم کرتے ہیں, یہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ماما کے یہاں جا رہا ہوں, یا پھر میں گھر پہ آرام سے مہمان, جس طرح مہمان ہوتے ہیں ویسے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. یہ ویسے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو تو آپ کی ایک ایبیلٹی ہونی چاہیے, بہت دیر تک آپ کھڑے بھی رہ سکتے ہو. تو اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ اس نے تو مجھے پورا دن کھڑا رکھا ہو, میں جاب چھوڑ کے جاؤں گا, نہیں. یا آپ کو ادھر ادھر چلنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو وہ ایبیلٹی آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ بہت دیر تک کھڑا رہ سکتے ہو یا ادھر ادھر چل سکتے ہو بہت دیر تک کے لیے. یہ ایک کیشر کی ایک اسکل ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ یہ چیز آپ میں ہوگا تو آپ کو ایزیلی آپ کو کیشر لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. جس طرح میں نے بتایا تھا امپلائیبلٹی سکلز میں سب سے پہلا امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن سکلز. تو جہاں بھی آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں, جب تک آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوں گے تب تک آپ بہت اچھے سے ترقی کرو گے وہاں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کیشر کی ریکوائرمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, کیشر بننا چاہتے ہیں کہ مجھے بس ایک جگہ رہنا ہے, ٹرانزیکشنز کے ساتھ اچھا ڈیل کرنا ہے, تو آپ کی کمیونیکیشن بھی بہت بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو کسٹمرز کے ساتھ بات کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیشر مسٹ بی سیلف موٹیویٹڈ, اے گڈ ٹیم ممبر اینڈ ٹرسٹ وردی. یہ ضروری نہیں ہے صرف کیشر ہی ہو, یہ کوئی بھی اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم جائیں گے نا, یہ سب کے لیے اپلائی ہوتا ہے یہ چیزیں. تو یہ ریکوائرمنٹ سب کے لیے ہے, صرف کیشر کے لیے نہیں ہے, سیلز ایسوسیٹ کے لیے بھی ہے, مینیجر کے لیے بھی ہے. سیلف موٹیویٹڈ کہ خود کام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ لوگ 9th میں پڑھ رہے ہو تو میں آپ کو بولوں گا بچہ لوگ خود پڑھا کرو, گھر پہ آرام سے پڑھا کرو, سلیبس کمپلیٹ کرو. تو آپ بولو گے یار ابھی کون سا ڈیٹ شیٹ نکلا, اب جب ڈیٹ شیٹ نکلے گا تب ہم دیکھیں گے پڑھیں گے. تو دیٹ مینس آپ موٹیویٹڈ نہیں ہو, سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے سیلف موٹیویٹڈ کہ مجھے ٹاپ کرنا ہے کلاس میں, بھلے ڈیٹ شیٹ کب نکلے مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے, بٹ میں پڑھوں گا آج سے, یا میں پڑھوں گی آج سے, تاکہ میں اپنا سلیبس کمپلیٹ کروں, کل پھر مجھ پہ بوجھ نہ آ جائے بہت زیادہ سلیبس کا, ٹھیک. تو وہ تھا سیلف موٹیویٹڈ کہ خود ہی موٹیویٹ ہو رہے ہو اس کام کو کرنے کے لیے. آپ ایک گڈ ٹیم ممبر ہونے چاہیے کہ ایک انسان تبھی ترقی کرے گا جب تک وہ ایک اچھا ٹیم ممبر ہوگا. کہتے ہیں نا کہ if you want to get success then go alone, but if you want to go beyond that success then move along a team. تو آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے جاؤ,
بٹ اگر آپ اس ترقی سے بھی بہت آگے جانا چاہتے ہو تو اپنی ٹیم کے ساتھ چلو، ٹھیک. تو آپ کو ایک ٹیم ممبر ہونا بہت ضروری ہے، اور ٹرسٹ وردی، بھروسے کے قابل ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی چگلی نہیں کرنی ہے. تو آپ کو ٹرسٹ وردی آپ کا ہونا لازمی ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک بہت اچھا امپلائی بننے کے قابل، ٹھیک. اس کے بعد ایبلٹی ٹو ایڈجسٹ ود ورک لوڈ اکارڈنگ ٹو ارجنسی. تو آپ میں ایک ایبلٹی ہونی چاہیے کوئی بھی ورک لوڈ لینے کے لیے. جب کوئی ایمرجنسی پڑتی ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، مان لو ایک سٹور میں 2-3 سیلز ایسوسیٹ ہے جن کا کام رہتا ہے سیل کرنا، ایک ہوتا ہے کیشر جس کا کام رہتا ہے پیسہ لینا اور اس کا ریسیٹ بنانا واپس کرنا، ٹھیک. اور مینیجر رہتا ہے وہاں. اب کیا ہوا کہ ایک سیلز ایسوسیٹ، سیلز پرسن ایبسینٹ ہے بٹ وہاں 2 ہی پریزنٹ ہے. اب کیا ہوا کہ کسٹمرز بہت سارے آ گئے. تو آپ میں اتنا نالج ہونا چاہیے پروڈکٹس کا تاکہ آپ خود ہی اپنے کھڑے ہو جاؤ اور آپ بھی سیل کرنا اسٹارٹ کر دو، پروڈکٹ کی انفارمیشن دینا اسٹارٹ کر دو کسٹمر کو. تو کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے. اب باہر سے ہوتا تو نہیں لا سکتے، کسٹمر کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے. تو کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرنا خود بھی اٹھنا ہے اس وقت. یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا کام تو بس ٹرانزیکشن کروانا ہے، یہاں مجھے یہاں بل بنانی، بس میرا کام اور کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ آنا چاہیے کہ میں کسی بھی ورک لوڈ کو لینے میں ایک کیپیبلٹی میرے میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی. بی ملٹی ٹیلنٹڈ اینڈ ریسپونڈ کوئکلی وین ہینڈلنگ ڈفرنٹ ٹاسکس. جو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اگر آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہو، مطلب سیل بھی کرنا جانتے ہو، بل بھی بنانا جانتے ہو، اب کوئی چھوٹی موٹی پرابلم بھی آ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی جانتے ہو، دیٹ مینس آپ کو کوئی آرگنائزیشن چھوڑ ہی نہیں سکتی. وہ بولیں گے نہیں، یہ امپلائی میرے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں مجھے 3 بندوں کی ضرورت ہے یہ 3 بندوں کا کام اکیلے کرتا ہے. تو کوئی آرگنائزیشن چاہے گی پھر ایسے امپلائی کو چھوڑنا. تو ہمیشہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے، اور کوئی بھی کام اگر دیا جائے اس کو آرام سے، مطلب ریسپونڈ کوئکلی وین ہینڈلنگ ڈفرنٹ ٹاسک. اپنے کام کے بغیر اگر آپ کو بولا جائے گا کہ آپ وہ کام کرو، تو یہ نہیں بولنا ہے کہ مجھے نہیں آئے گا سر، یہ کیسے کروں، وہ کروں، یہ کروں. تو آپ کو اٹھنا ہے اور کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، میں جاؤں گا، بھلے پھر مجھ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کرنے کی کوشش کرو، نہ کبھی مت کرو کام کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہے. اگر آپ کو ایک اچھا کیشر یا کوئی بھی اچھا امپلائی بننا ہے تو یہ چیزیں اس میں ہونی لازمی ہیں، ٹھیک. نیکسٹ، ریسپانسبلٹیز آف اے کیشر. کیشر کی کیا کیا ریسپانسبلٹیز رہتی ہے؟ کیونکہ یوزلی کیشر کی پرائمری جو مین ریسپانسبلٹیز ہے اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں اگر آپ دیکھیں گے رائٹ سائڈ میں، ٹو پروسیس کسٹمر پیمنٹس. اس کا سب سے پہلا کام رہتا ہے کہ کسٹمر کی پیمنٹ کو پروسیس کرنا، کہ مطلب کسٹمر کی بل بنوانا، کسٹمر سے پیسے لینا. اگر اس نے زیادہ دے دے، اس کا بل بنتا تھا 100 روپے، اس نے 200 دے دیا تو اس کو 100 روپے واپس کرنا. یہ پرائمری ریسپانسبلٹی آف اے کیشر ہے، ٹھیک. تو اس کے بعد ٹو پروسیس کسٹمر ٹرانزیکشنز. جو بھی کسٹمر ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کارڈ سے ہوں گی، پھر چاہے وہ بل سے، پھر چاہے وہ کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے یا پھر چیک سے یا کیش سے، ان ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرنا ہے. وہ کس کا کام ہے؟ کیشر کا. ٹو بی پولائٹ اینڈ ایفیشینٹ. جب بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے، جب بھی پیمنٹ پروسیس کمپلیٹ ہو رہی ہے، ہر باری اگر چاہے کچھ بھی پرابلم ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے غصہ مشین پہ نکالو اگر مشین خراب ہے. نہیں، آپ کو ہمیشہ پولائٹ رہنا اور ایفیشینٹ رہنا، پولائٹ اینڈ ایفیشینٹ رہنا، ٹھیک. تو مطلب آپ کو ایکٹیو رہنا ہے اور آپ کو نرم مزاجی اختیار کرنی ہے. کبھی کبھار کسٹمر غصہ بھی کرتے ہیں، آپ کو واپس کچھ نہیں بولنا ہے، ٹھیک. ٹو مینٹین سیکورٹی آف کسٹمر پیمنٹس. اور جب بھی کسٹمر کوئی پیمنٹ کرے تو اس وقت آپ کو ان کی سیکورٹی مینٹین کرنی ہے. سیکورٹی یہ نہیں کہ آپ گارڈ بلوا لو پھر سیکورٹی مینٹین کرو، نہ. مثال کے طور پر اگر وہ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو ان کا پن ادھر نہیں جانا چاہیے. جو کارڈ کا پن رہتا ہے 4 ڈیجٹ پن، تو وہ کسی کو شیئر نہیں ہونا چاہیے. اس کو آرام سے بولنا ہے، یا تو خود ہی ٹائپ کریں، یا اگر بول رہے ہیں تو لکھ کے دو، کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. وہ اس کی پراپر سیکورٹی مینٹین کرنی ہے تاکہ اس کو کسٹمر کو کوئی نقصان نہ ہو ان ٹرمز آف ٹرانزیکشن، پیسوں کے معاملے میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ کچھ پرائمری ریسپانسبلٹیز ہے کیشر کی. تو ایڈیشنل ریسپانسبلٹیز کیا ہے؟ کہ مطلب ایک تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، جو پرائمری ریسپانسبلٹی ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو ایڈیشنل اس سے زیادہ اور کیا ریسپانسبلٹی ہے اس پہ، اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ ایڈیشنل ہے، کچھ زیادہ مطلب ضروری بھی نہیں ہے بٹ لازماً کرنا ہے. اب مان لو ٹو آفر ایڈیشنل سروسز وائر اپروپریٹ. اب یہ کام رہتا ہے یوزلی سیلز ایسوسیٹ کا. اگر سیلز ایسوسیٹ بول گیا تو آپ بھی انٹیمیٹ کر دو، کسٹمر کو بول دو کہ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے آفر میں. اگر آپ کے پاس کوئی آفر ہو سروس کے ریگارڈنگ تو آپ بول دو، کسٹمر کو بول سکتے ہو. یہ آپ کی ایڈیشنل ریسپانسبلٹی ہے.
ٹو ایڈوائز کسٹمرز آن اسپیشل آفرس اینڈ پروموشنز. اگر آپ کے کوئی اسپیشل آفرس چل رہے ہیں لائک عید پہ کوئی آفر چل رہا ہے یا کوئی پروموشن چل رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک آفر، ایک کے ساتھ ایک فری، تو کسی بھی خاص موقعوں پہ کچھ اسپیشل پروموشنز یا آفرس چل رہے ہیں تو کسٹمر کو ایڈوائز کرو کہ آپ کو اس دن فائدہ ہوگا، آج ہی لے لو تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ملے گا. تو یہ آپ کی ایڈیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے. ایڈوائزنگ آف لنکڈ پروڈکٹس، لائلٹی اسکیمز، کرنٹ پروموشنز. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی لائلٹی اسکیم، جو میں نے پہلے بھی پڑھایا تھا آپ کو، اسپیشل آفرس میں، کائنڈز آف پرائسنگ میں اسپیشل آفرس، اس میں لائلٹی اسکیمز ہوتی ہے کہ جو کسٹمرز کنسسٹنٹ ہے ہمارے پاس، ریگولر کسٹمرس ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی لائلٹی اسکیم ہے تو ان کو وہ لائلٹی اسکیم دے دو. کوئی کرنٹ پروموشن چل رہا ہے یا ایک پروڈکٹ کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ لے سکتی ہو، لنک ہے اس کے ساتھ. مان لو کوئی آپ کے پاس آ گیا، اس نے بولا مجھے ٹوتھ پیسٹ چاہیے، ٹھیک، اس نے بولا مجھے برش چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بولا سر آپ کو برش چاہیے، تو ہمارے پاس ایک آفر آیا ہوا ہے، ایک لنک پروڈکٹ ہے، آپ کیوں نہ لیتے ہو سینسوڈائن ٹوتھ پیسٹ، اس کے ساتھ سینسوڈائن ٹوتھ برش فری ہے، 50 روپے کا برش فری ہے. تو وہ ایک کے ساتھ 2 پروڈکٹ سیل کرے گا پھر. تو یہ اس کا لنک کرنا ہے، یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی کیشر کی ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے. ہیونگ گڈ نالج آف پروڈکٹس. اور یہ ایک اور رسپانسبلٹی کیشر کی ہے کہ اس کو پروڈکٹس کی بہت اچھی نالج رکھنی ہے. یہ صرف کیشر کا کام نہیں رہتا، اصل میں جو یہ مین کام رہتا ہے پروڈکٹس کی نالج رکھنا، ہوتا ہے سیلز پرسن کا، کیونکہ اسی کو ڈیل کرنا ہوتا ہے سیل کے لیے. کیشر کا کام رہتا ہے پیسہ کلیکٹ کرنا، ٹھیک. تو بٹ اگر کیشر نہ ہوا وہاں، پروڈکٹس کے ریلیٹڈ کس کو زیادہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے، وہ ہونا چاہیے کیشر کو. ہیونگ گڈ نالج آف پروڈکٹس. جب نالج ہوگا اس کو تبھی وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے باقی چیزیں، ٹھیک. تو لاسٹ میں اس کا آن ڈے ٹو ڈے بیسس اے کیشر ہیز ٹو ڈیل ود. ہر روز کیشر، ایک ہوتا ہے پرائمری جو کرنا ہی کرنا ہے اس کو، دوسرا ہوتا ہے ایڈیشنل رسپانسبلٹی کہ اس پر بھی دھیان دے سکتا ہے کیشر، یہ رسپانسبلٹی اگر بھی کور کر سکتا ہے. تیسرا ہے آن ڈے ٹو ڈے بیسس اے کیشر ہیز ٹو ڈیل ود. مطلب ہر دن اسٹور میں، مطلب سنڈے کو جس دن چھٹی ہوگی اس کو چھوڑ کے جتنے بھی دن اسٹور میں گزارتا ہے کیشر، اس کو کن کن چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. پرائزنگ ایشوز، کبھی بھی پرائزنگ ایشوز آ سکتے ہیں، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کیشر کے ساتھ ہوگا. ہاں اس میں آج پرائز بڑھا ہے، وہ یہ وہ فلانا ڈمکانا، تو پرائزنگ ایشوز آ سکتے ہیں کسٹمر کے ساتھ. پیمنٹ پرابلمز ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل کارڈ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، مشین ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کارڈ، وہ پرابلم یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہو سکتا ہے. فالٹی اکوپمنٹ، اب مان لو ایک سوائپ مشین ہے تو اس کا چپ خراب ہے، تو وہ کارڈ کو ریڈ نہیں کر پا رہا ہے، یا کیبل کٹ گئی اس کی، تو وہ بھی کس کو پریشانیوں کا دقت کرنا پڑتا ہے؟ کیشر کو، ٹھیک. کسٹمرز ریٹرننگ اینڈ ایکسچینجنگ آئٹمس. اگر کسٹمر نے آج پروڈکٹ لے لیا تو کل کو واپس آ گیا تو اس کو ایکسچینج کرنے کے لیے، تو یہ کس کا کام رہتا ہے؟ یہ کام رہتا ہے کیشر کا. کیوں؟ کیشر ہی اس کا بل پہ وہ چینج ایکسچینج کر کے دے گا، کیونکہ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. یہ ہر روز عام بات ہوگی اب یہ ریٹیل سٹورز میں، ٹھیک. انسفیشینٹ چینج ان ٹلز. اگر مان لو میں نے 1000 روپیہ دے دیا، میرا جو پروڈکٹ کا بل بن گیا 800 کا، اب میں نے اس کو 1000 روپیہ دے دیا، اب مجھے واپس کتنا لینا ہے؟ 200. اب کیا ہوا کہ انسفیشینٹ چینج ان ٹلز. جو ٹلز ہے، جو ڈرارس ہے جس میں ہم پیسے رکھتے ہیں، الیکٹرانک ڈرارس ہے جس میں ہم پیسے رکھتے ہیں POS میں، تو اس میں چینج نہ ہوا، پورا ٹلز میں پورا چینج نہ ہوا، وہ بھی دقت کس کو ہے؟ اب یہ تو اس کو باہر سے تیمہ شو رۄپیَس 2 ہتھ چندس یا 3 ہتھ چندس بادے أمِس کسٹمر یہ مکلاون بہٕ وٕنکیٚنس، تو وہ بھی کس کی پریشانی ہے؟ کیشر کی. مطلب اس کو یہ چیز پریشانی نہیں کہہ سکتے، بٹ اس کو یہ ڈیل کرنا پڑتا ہے خود ہی. اب یہ مینیجر کو تو بول نہیں سکتا کہ سر اس میں تو پیسے ختم ہے، مجھے چینج کر کے. تو یہ اس کو دھیان رکھنا ہے پہلے، کسٹمر سے پہلے ہی اس کو یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. شفٹ چینج میں کیا ہوتا ہے کہ اب مان لو میں نے صبح 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک کام کیا وہاں، اب 1 بجے کے بعد دوسرا ہی کیشر آئے گا. اب صبح 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک جتنی بھی سیل ہوئی ہوگی وہ پیسہ وہیں ہے، ریکارڈ رکھا ہے اس کیشر نے. مان لو کیشر A نے رکھا ہے، اب کیشر B آ گیا 1 بجے سے لے کے اس کو 5 بجے تک کرنا ہے، ٹھیک. اب کیشر B کو کیا دقت ہوگی؟ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے پہلے کہ کیشر A والے نے کتنا 9 بجے سے 1 بجے تک کیا کیا سیل ہوا ہے، یہاں اس کا ریکارڈ کہاں پہ رکھا ہے، بلز کہاں پہ ہے، کتنا پیسہ برابر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بھی ڈیلی ایکٹیویٹی ہے کس کی؟ کیشر کی، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ریسپانسبلٹیز آف اے کیشر ہے، لائک پرائمری ریسپانسبلٹیز اور
ایڈیشنل ریسپانسبلٹیز اور ڈے ٹو ڈے بیس پہ اس کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا یہ ٹاپک. یہ سیشن 3 اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو سیشن 3 میں ہم نے پڑھا ہم نے کہ ڈیوٹیز کیا ہے کیشر کی. وہ ایک مطلب کیشر جو ریٹیل سٹور میں اس کو کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہے, تو وہ ہم نے یہ چیز پڑھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کیشر یا کوئی بھی امپلائی, بہتر امپلائی کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہوتی ہے. لائک اس میں کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک, اس کا لائک بہت زیادہ دیر تک اس کو کھڑا یا چلنا چاہیے, کہ یہ نہیں کہ بیٹھنے کی صرف عادت ہو. اس کو سیلف موٹیویٹڈ گڈ ٹیم ممبر اور ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے. اس کو مطلب ورک لوڈ لینے کی مطلب ایبلٹی ہونی چاہیے. اس میں ملٹی ٹیلنٹڈ ٹاسک کرنے کی قوت ہونی چاہیے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہے ایک بہت اچھا امپلائی بننے کی. اس کے بعد ہم نے پڑھا ریسپانسبلٹیز آف اے کیشر, جس میں ہم نے پڑھا پرائمری ریسپانسبلٹیز کیا ہے, ایڈیشنل کیا ہے, اور آن ڈے ٹو ڈے بیسس اے کیشر ہیز ٹو ڈیل ود کن کن چیزوں سے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو یہاں ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. کل میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں. وہ ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا یونٹ 4 کا. ٹھیک ہے, تو اتنا لمبا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہمارا ریٹیل مینجمنٹ جو سبجیکٹ ہے, ہمارا مین سبجیکٹ, اس کے 4 یونٹس کمپلیٹ انشاءاللہ کل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.